السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو تمام ویورز کو خوش آمدید ہمارے آج کے قرآن کلاسز کے سیشن کے اندر۔ آج ہے قرآن کلاسز سیشن نمبر 20 اور انشاءاللہ آج کے سیشن میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 کو کور کریں گے۔ بہت ہی زیادہ خوشی ہو رہی ہے ویورز کہ ہم نے 20 آیات یعنی 2 رکوع ہم نے قرآن کے سمجھ لیے ہیں تقریباً، کیونکہ دیکھیں ہمیں کتنی چیزیں اس میں پتہ لگ گئی ہیں، منافقوں کے بارے میں کتنی چیزیں ہمیں پتہ لگ گئی ہیں یہاں پر، اور اتنا اچھا ڈاکٹر صاحب بھی سمجھاتے ہیں کہ انسان کے جو کوشچنز ہیں وہ ختم ہی ہو جاتے ہیں۔ تو چلتا ہوں سب سے پہلے 21 آیت کی طرف، اور پہلے میں تلاوت کروں گا پھر ترجمہ پھر تفسیر کی طرف جاتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ: اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے گزرے تاکہ تم عذاب سے بچ سکو۔ تو اب چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی، اپنے اس مالک کی جس نے تمہیں پیدا کیا، اور نہ صرف تم کو پیدا کیا، تم سے پہلے جتنے لوگ گزرے انہیں بھی پیدا کیا تاکہ تم بچ سکو۔ یہ قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہے، اور یہ نوٹ کر لیجئے یہ تمام انبیاء اور رسول کی دعوت یہی تھی۔ ہم جب پڑھیں گے سورہ اعراف پڑھیں گے، سورہ شعراء پڑھیں گے، ایک ایک کا نام لے کر ان اعبدوا اللہ واطیعون، ہر رسول کی دعوت یہ تھی اللہ کی بندگی کرو، میری اطاعت کرو۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی الہ اور معبود اس کے سوا نہیں ہے۔ پھر عضو قرآن یہی عبادت رب انسان کی تخلیق کی غایت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی صرف اس لیے کیا ہے کہ ہماری بندگی کریں۔ لیکن یہاں ایک فرق بہت بڑا ہے، تمام رسولوں کی دعوت یہی ہے، محمد الرسول اللہ کی بھی یہی ہے، لیکن بڑا فرق کیا ہے؟ باقی تمام رسولوں کی دعوت آپ کو ملے گی یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، یہاں ہے یا ایھا الناس، اے بنی آدم، اے بنی نوع انسان۔ معلوم ہوا کہ تمام رسول حضور سے پہلے صرف اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے ہیں۔ پہلے اور آخری اور کامل رسول ہیں اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی دعوت آفاقی ہے۔ یا ایھا الناس، یا قوم نہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم۔ اس میں دلیل بھی آ گئی کہ عام طور پر لوگ جو ہے غلط راستے پر اس دلیل سے جمے رہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کا راستہ یہی تھا۔ تو بھائی جیسے تم مخلوق ہو ایسے ہی وہ بھی تو مخلوق تھے، جیسے تم خطا کر سکتے ہو وہ بھی تو خطا کر سکتے تھے۔ لہذا یہ نہ دیکھو کہ آباء و اجداد کا راستہ کیا تھا، دیکھو یہ کہ حق کیا ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، دنیا میں افراط و تفریط کے دھکوں سے بچ جاؤ گے، آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ ان دونوں سے اگر بچنا ہے تو اللہ کی بندگی کی روش اختیار کرو۔ اچھا، تو خواتین و حضرات الحمدللہ آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 کو کور کیا، اور آج کے سیشن میں ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اے لوگو، ہم سے مخاطب ہو کے، اے بنی آدم، ٹھیک ہے، ہم سب سے مخاطب ہو کے اللہ رب العزت کہنے انسانوں سے کہ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ ہم سے کہا جا رہا ہے، ہم سے اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں کہ میری عبادت کرو۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں یہاں پر اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ ہم سب کو کس نے تخلیق کیا؟ چونٹی کو کس نے تخلیق کیا؟ انسان کو کس نے تخلیق کیا؟ جس کو ایک ٹائٹل ملا ہے اشرف المخلوقات کا، وہ کس نے دیا؟ اور اتنی نعمتیں اللہ رب العزت نے صرف ہمیں نہیں، پوری دنیا کو، پوری جہاں کو پیدا کیا، اور اتنی نعمتیں اسے نوازا اس اشرف المخلوقات کو، لیکن یہ وہی ناشکری
یہ وہی منافق ہوتی جا رہی ہے، یہ اللہ کے راہ کو، حق کو پہچاننا ہی نہیں چاہتی، حق سے منہ موڑ رہی ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے گزرے، یعنی ان لوگوں کو بھی پیدا کیا اللہ رب العزت نے تم سے پہلے گزرے، ہم سے پہلے جو لوگ گزرے ان سب کو بھی اللہ رب العزت نے ہی پیدا کیا، انبیاء کو، جتنے بھی تھے سب کو، پوری دنیا میں تمام انسانوں کو، ہر چیز کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا۔ تو اللہ رب العزت ہم سے مطالبہ یہ کر رہے ہیں، یہاں پر ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور جو تم سے پچھلے لوگ گزرے ان کو بھی پیدا کیا تاکہ تم عذاب سے بچ سکو۔ یہاں پر ایک چیز ہے ڈاکٹر صاحب نے بھی بہت اچھے سے سمجھائی رحمت اللہ علیہ، کہ دیکھیں اگر آپ نے عذاب سے بچنا ہے دنیا میں اور آخرت میں، تو اس میں سب سے بڑی چیز یہ کہ اپنے رب کی عبادت کریں، اس کو ایک مانیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ رب العزت کی۔ قرآن پر ایمان لائیں، قرآن کس چیز کے لیے نازل ہوا، کس مقصد کے لیے نازل ہوا، اسے سمجھیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اختیار کریں، تو تب آپ ایمان والے بن سکیں گے، جس کا ذکر قرآن میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سیشن، مجھے پوری امید ہے آپ لوگوں کو یہ سمجھ آئی ہوگی۔ اگر پھر بھی کچھ سمجھ نہیں آتا تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، ملتا ہوں آپ سے انشاءاللہ کل جمعے کے دن 8 بجے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، وما علینا الا البلاغ المبین، صلی اللہ علیہ وسلم، جزاک اللہ خیر۔